السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں اسلام کی 5 بنیادی باتیں لے کر آیا ہوں کہ جس پر اسلام کی بنیاد ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 8 پہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، دوسرے نمبر پہ اقام الصلاۃ، تیسرے نمبر پہ ایتاء الزکاۃ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، چوتھے نمبر پہ والحج، پانچویں نمبر پہ وصوم رمضان۔ اسلام کی یہ 5 بنیادی باتیں ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے آج میں آپ کو درخت کے شکل میں سمجھانے والا ہوں۔ آپ اس حدیث کو اور حدیث کے اس مفہوم کو اس سے پہلے بہت مرتبہ سنے ہیں، لیکن آپ سن کر گزر گئے ہیں، اس کے مطلب کو آپ نہیں سمجھے ہیں۔ آج میں آپ کو مطلب سمجھانے کے لیے آیا ہوں کہ اسلام کی جو 5 بنیادی چیزیں ہیں اس کا کیا مطلب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لا کر کیا فرمانا چاہتے تھے اور اس کی کیا چیزیں ہیں، اور ہم کو اس کی ان 5 چیزوں کی رعایت کس طرح کرنی چاہیے، اس کی کیا شکل ہو سکتی ہے۔ تو میں آپ کو آج درخت کے شکل میں لے کر آیا ہوں۔ سب سے پہلے دیکھیے، میں نیچے لکھا ہوں اسلام، نیچے لکھا ہوں اسلام۔ اب یہ درخت ہے، اس درخت کو کہتے ہیں ایمان۔ یہ ایمان کا درخت ہے۔ یہ درخت کس چیز کی ہے؟ یہ ایمان کا درخت ہے۔ اب جو ہے سب سے پہلے شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، ایمان کا درخت ہو گیا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کی گواہی دینا۔ اب اس کے علاوہ 4 چیزیں اور ہیں۔ اقام الصلاۃ، یعنی نماز۔ میں آپ کو لکھ کر بتا دیتا ہوں۔ نماز ہے، اقام الصلاۃ یعنی نماز قائم کرنا۔ دوسرے نمبر پہ ہے وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ تیسرے نمبر پہ ہے والحج، حج کرنا۔ چوتھے نمبر پہ ہے وصوم رمضان، یعنی روزے رکھنا۔ اسلام کی یہ 5 بنیادی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے ایمان کا ایک درخت ہے، اور یہ نماز کی شاخ ہے، روزے کی شاخ ہے، زکوٰۃ کی شاخ ہے اور حج کی شاخ ہے۔ یہ درخت ہے اور یہ اس کی شاخیں ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جب شاخ ہرا بھرا اور ٹہنی ہری بھری رہتی ہے تو درخت ہرا بھرا رہتا ہے، درخت مکمل صحیح سالم رہتا ہے۔ اگر کسی درخت کے اندر، کسی ڈال کے اندر، کسی ٹہنی کے اندر سوکھا پن آنے لگے، سوکھنے لگے، اور ہم اس کا علاج نہ کریں تو وہ آہستہ آہستہ وہ سوکھنے کی بیماری دوسری ٹہنی پر آئے گی۔ پھر بھی علاج نہیں کریں گے تو تیسری ٹہنی پر آئے گی، پھر بھی علاج نہیں کریں گے تو چوتھی ٹہنی پر آئے گی۔ جب ساری ٹہنی اس بیماری میں مبتلا ہو جائے گی تو پھر جو ہے درخت اس بیماری سے بچ نہیں پائے گا، پھر کبھی اندیشہ ہے کہ درخت ہی سوکھ کر مر جائے۔ تو آج میں آپ کو ان 5 چیزیں درخت کی شکل میں لا کر بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ ایمان ہمارے اندر، اگر ایمان کا درخت ہے، ہم با ایمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں الحمدللہ، تو ہمارے پاس ایمان کا یہ درخت ہے۔ اب ایمان کے درخت کے بعد ہم دیکھیں گے یہ نماز والی ٹہنی ہماری زندگی میں ہری بھری ہے یا سوکھ رہی ہے۔ اگر یہ ہری بھری ہمیں نظر آ رہی ہے تو ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں اور بھی زیادہ اس کو ہری بھری رکھنے کی کوشش کریں، اور اگر یہ ٹہنی سوکھ رہی ہے تو ہمیں علاج کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس کی علاج نہیں کریں گے تو آہستہ آہستہ وہ بیماری سارے پر پھیل جائے گی۔ جب سارے پر پھیل جائے گی تو پھر ایمان کا جو ہمارا درخت ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اگر ہمارے اندر نماز نہیں ہے،
یا روزہ نہیں ہے یا حج نہیں ہے زکوٰۃ نہیں ہے اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم با ایمان ہے، یہ ہماری سمجھ نہیں بلکہ یہ شیطان نے اپنے سمجھ کو ہمارے اندر منتقل کر دیا ہے۔ یہ شیطان کا ایک دھوکہ ہے کہ تمہارے اندر نماز نہیں ہوا، نماز نہیں ہوئی تو کیا ہوا، روزہ نہیں ہوا تو کیا ہوا، حج و زکوٰۃ نہیں ہوا تو کیا ہوا، تم تو مسلمان ہو، تم تو گوشت کھاتے ہو، تمہارا نام تو عبداللہ ہے، تمہارا نام عبد الرحمن ہے، تم مسلمان کے گھروں میں اٹھتے بیٹھتے ہو، مسلمانوں سے تمہارا تعلق ہے، تو لہٰذا تم مومن ہو، تم مسلمان ہو، نماز نہ ہو تو کیا ہوا۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے میرے بھائی۔ یہ جو ہے ایمان ہے اور یہ ایمان کی علامتیں ہیں۔ ایمان ہمارا صحیح سالم ہے یا نہیں، ہم ان چیزوں کے ذریعے جو ہے اس کو پرکھیں گے۔ یہ جو ہے پرکھنے کی چیزیں ہیں۔ اگر ہمارے اندر نماز نہیں ہے تو پھر جو ہے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایمان ہمارا مضبوط ہے، یہ شیطانی دھوکہ ہے، ہمیں اس کا علاج کرانا ضروری ہے۔ تو میں آج آپ کی خدمت میں یہ چیزیں لے کر آیا ہوں تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ اسلام کی 5 بنیادی چیزیں جو ہیں وہ کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے، اور ہمیں اس کی نگرانی کیسی کرنی چاہیے کہ اگر پہلی شاخ پر، اگر پہلی ٹہنی پر بیماری آتی ہے، ہمیں اس کا فوراً جو ہے علاج کرنی چاہیے۔ اگر اس کا علاج نہیں کریں گے تو پورے بدن پر پھیل جائے گا۔ کینسر کو جانتے ہیں، جب بدن کے کسی عضو میں ہوتا ہے، اگر اس کا علاج نہیں کرتے ہیں تو کاٹتے 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 پورے جسم کو ختم کر دیں گے، کینسر ختم نہیں ہوگا۔ یہ جو ہے نماز کو چھوڑنا، یہ کینسر کی بیماری سے بھی سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ کینسر کی بیماری ہے، اگر ہم اس بیماری کو ختم نہیں کریں گے، اس کا علاج نہیں کریں گے تو آہستہ آہستہ وہ بیماری ہم سے روزے سے ہم سے دور کرے گا، پھر حج و زکوٰۃ سے جو ہے دور کرے گا۔ میرے بھائی اس وجہ سے ہم نے ان 5 چیزوں کو لایا ہوں۔ اب میں انشاءاللہ میں آپ کو ایک الگ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ یہ نماز جو ہے کن لوگوں پر فرض ہے اور کن لوگوں پر فرض نہیں ہے، روزہ کن لوگوں پر فرض ہے کن لوگوں پر فرض نہیں ہے، زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے، کتنا مال ہو تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، حج آپ کے پاس کتنی دولت ہو تو آپ کے پاس جو ہے آپ کے اوپر جو ہے حج فرض ہوتا ہے۔ میں الگ ویڈیو میں لا کر بتاؤں گا۔ آج اس ویڈیو لانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم یہ اپنے دل میں جھانکیں کہ یہ ٹہنیاں ہماری زندگی میں ہری بھری ہے یا سوکھ رہی ہے۔ اگر ہری بھری ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور بھی زیادہ اس کی ترقی میں لگنی چاہیے، اور اگر اس ٹہنی وغیرہ میں بیماری ہے تو ہمیں فوراً جو ہے اس کا علاج کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ٹہنی کا سوکھنا پورے درخت کو لے کر ڈوب جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔